بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ دیکھیے تیسری فصل ہے نا، اس میں تیسری فصل میں کون سی حدیثیں بیان کریں گے؟ وہ حدیثیں بیان کریں گے جو مصابیح السنہ میں موجود نہیں ہیں لیکن اس باب سے متعلق ہیں، دوسری کتابوں میں موجود ہیں، تو ان کتابوں سے یہ حدیث پاک نقل کریں گے۔ یعنی تیسری فصل جو ہے مصابیح السنہ کی نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے خطبہ میں پڑھ چکے ہیں۔ جس نے اللہ کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیا۔ اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے کہ جس نے شہادت دی اور شہادت کے تقاضے کو پورا کیا، نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی ادا کی، ساری چیزوں کو کیا، احکام بجا لائے، نواہی سے بچتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں کبھی بھی اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں۔ اور جس نے گواہی، ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے گواہی دی لیکن گناہوں سے نہیں بچتا رہا، گناہ بھی کرتا رہا، نیک کاموں کو چھوڑتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اور چاہے تو جہنم میں داخل فرمائے۔ تب پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جس نے گواہی دی تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ حرام فرما دیا۔ اس کا مطلب اس وقت یہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دی، کہ کافروں کی طرح وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ سزا کاٹ کر جہنم سے واپس ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مر جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وفات اس حال میں ہوئی ہو کہ وہ علم یقینی رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر تصدیق کر لیا اور قدرت نہیں رکھتا ہے اقرار کرنے کا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا قدرت ہے لیکن اس سے مطالبہ نہیں ہوا اقرار باللسان کا تو بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام کا تعلق اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، تصدیق سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے تصدیق کر لیا اور مطالبہ بھی ہوا کہ تم اقرار کرو لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کا ایمان مقبول نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں کہلائے گا، نہ عند اللہ نہ عند الناس۔ جس نے اقرار نہیں کیا، تصدیق کرتا ہے، کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوا، تو وہ عند الناس تو مومن نہیں کہلائے گا لیکن عند اللہ مومن کہلائے گا۔ دنیا میں احکام اسلام جاری نہیں ہوں گے لیکن وہ عند اللہ مومن رہے گا۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتان موجبتان، دو خصلتیں ایسی ہیں جو واجب کرتی ہیں۔ قال رجل، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل موجبتان، وہ کون سی دو خصلتیں ہیں؟ قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہوئے مر جائے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا یہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور اس میں کفر بھی داخل ہے، کفر بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی جس نے اللہ کا انکار کیا، شرک نہیں کیا لیکن اللہ کا انکار کیا، وہ بھی کیا ہے، جہنم میں چلا جائے گا۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کا انکار نہ کرنا، یہ دخول جنت کا سبب ہے۔ تو دو چیزیں واجب کرتی ہیں، شرک کرنا دخول نار کو واجب کرتا ہے، اور شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، دخول جنت کو واجب کرتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کننا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی نفر۔ قعود یہ قاعد کی جمع ہے، بیٹھنے کے معنی میں، قاعدینہ کے معنی میں ہے، حول کا معنی پاس، ارد گرد، اور نفر کا معنی ہے جماعت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں کہ ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہم ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من بین اظہرنا، اظہر یہ ظہر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پیٹھ، یہاں پر یہ زائد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے کھڑے ہوئے، آگے پوشیدہ ہے یعنی کھڑے ہوئے اور پھر کہیں تشریف لے گئے۔ فابطأ علینا، تو ہم پر دیری کر دی۔ ابطأ یبطئ ابطاء بطیون سے آیا ہے، اس کا معنی ہے سستی کرنا اور تاخیر کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پر دیری کر دی، یعنی کہیں تشریف لے گئے، واپس آنے میں دیری کر دی۔ وخشینا ان یقتطع دوننا، اور ہمیں خوف ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بغیر تکلیف نہ دیے جائیں۔ ان یقتطع کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں تاخیر ہوئی تو ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے، کوئی دشمن تکلیف پہنچا دے یا کوئی موذی جانور تکلیف پہنچا دے۔ تو ہمیں اس بات کا خوف ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے دوننا، ہمارے بغیر، اور ہم موجود نہ وہاں پر۔ وفزعنا، اور ہم خوف میں مبتلا ہو گئے۔ فقمنا، تو ہم کھڑے ہوئے۔ لیکن یہاں پہ خشینہ آیا اور پھر فزینا آیا ہے، تو دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہو رہا ہے لیکن اس کی حقیقت الگ الگ ہے۔ خشیت کہتے ہیں دل کے خوف کو، صرف دل میں خوف ہو اور اعضائے بدن سے اس کا اظہار نہ ہو تو وہ خشیت ہے۔ دل میں بھی خوف ہو اور ساتھ ہی ساتھ اعضائے بدن سے اس کا اظہار بھی ہو تو یہ کیا ہے؟ فزع ہے۔ ٹھیک ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں کون؟ صرف اور صرف علماء کرام، یعنی دل سے ڈرتے ہیں۔ اور اگر کوئی سامنے شیر آ گیا تو دل سے بھی خوف ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بدن کو ہم اس سے بچنے کے لیے دور کرتے ہیں۔ تو ڈر تو دل میں ہے اور اس ڈر کا اظہار اپنے بدن سے بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فزع ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں خشیت ہوئی، ڈر ہوا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فزعنا، اور ہمیں خوف ہوا، یعنی ہم نے اس کا اظہار اپنے بدن سے بھی کیا۔ کیسے کیا؟ فقمنا، تو ہم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ فکنت اول من فزع، تو میں ہی سب سے پہلا تھا جنہوں نے خوف کا اظہار کیا، جنہیں خوف ہوا، یعنی سب سے پہلے میں کھڑا ہوا۔ فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکل پڑا۔ ابتغی کا معنی تلاش کرنا، چاہنا۔ حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار، یہاں حائط کا معنی ہوتا ہے دیوار، حقیقی معنی دیوار، لیکن چونکہ اس زمانے میں
باغوں کو باغیچہ کو دیوار سے گھیر لیتے تھے، اس بنیاد پر باغات کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حائط کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں بنو النجار کے انصار کے ایک باغ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ انصار کے بہت سارے قبیلے تھے، ان کا ایک قبیلہ بنو نجار ہے۔ تو بنو نجار کے جو انصار کرام تھے ان کا ایک باغ تھا، اس باغ کے پاس میں پہنچ گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے۔ فساورت بھی هل اجد له بابا، ساورہ یساورو کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا، گھومنا، سیر کرنا۔ ہاں، تو میں نے اس باغ کا چکر لگایا کہ کیا میں اس باغ کا کوئی دروازہ پالوں۔ اچھا، دوسری ایڈیشن میں در تو ہے، دارا یا درو دوران، گھومنا، چکر لگانا، یہ بھی معنی وہی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ فدر تو پڑھے یا فساور تو پڑھے؟ فدر تو بھی هل اجد له بابا، تو میں نے اس کا چکر لگایا کیا میں اس کے لیے کوئی دروازہ پاتا ہوں کہ نہیں۔ فلم اجد، تو میں کوئی دروازہ نہیں پایا۔ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، تو جب ہی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی نہر ہے جو اس دیوار کے اندر داخل ہوتی ہے، من بئر خارجۃ، باہر کے کنویں سے، باہر کے کنویں سے دیوار کے پیٹ میں یعنی دیوار کے بیچ میں ایک نہر، چھوٹی سی نہر داخل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیوار تھی باغ کے چاروں طرف، اس دیوار میں ایک جگہ سوراخ تھا، ٹھیک ہے، اور اس سوراخ سے ایک چھوٹی سی نالی اندر جا رہی تھی۔ وہ نالی کہاں سے آ رہی تھی؟ باہر میں ایک کنواں تھا، اسی کنویں سے وہ نالی اندر جاتی تھی باغ کے اندر۔ اس کنویں سے پانی نکال کر نالی میں ڈالتے، پھر نالی سے پانی اندر باغ میں چلا جاتا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پر کہا فیدا ربیع، ربی کیا ہے؟ کوئی راوی یہاں پر اس کی اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں۔ والربیع الجدول، ربی جدول کو کہتے ہیں، یعنی ربی چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں، جدول کا معنی چھوٹی سی نہر۔ یہ کسی راوی نے اس کی توضیح کی۔ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاحتفظت فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو میں سکڑ گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نالی اندر سوراخ سے ہو کر جا رہی تھی، اسی نالی کے سے ہوتے ہوئے میں اندر چلا گیا۔ سوراخ تو بہت چھوٹا تھا، میں اندر گیا کیسے؟ تو میں اپنے بدن کو سکڑ لیا اور پھر اس نالی کے راستے سے اندر چلا گیا، کیونکہ مجھے دروازہ نہیں مل سکا تھا۔ دیکھیے، فقال ابو ہریرہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، آپ ابو ہریرہ ہو؟ فقلت نعم، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں میں ابو ہریرہ ہوں۔ قال، ارشاد فرمایا ما شأنک، کیا بات ہے، کیوں آ گئے یہاں پر؟ قلت، میں نے عرض کیا کنت بین اظہرنا فقمت فابطأت علینا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے تو آپ نے ہمارے پاس آنے میں تاخیر کر دی۔ فخشینا ان تقطع دوننا، تو ہمیں خوف ہوا کہ ہمارے بغیر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ففزعنا، تو ہم نے اس خوف کا اظہار اپنے جسم سے کیا، اپنے اعضاء بدن سے کیا۔ فکنت اول من فزع، تو میں سب سے پہلا شخص تھا جنہوں نے خوف کیا۔ فاتیت هذا الحائط، تو میں اس باغ کے پاس آیا۔ فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، تو میں اسی طرح سکڑ گیا جس طرح لومڑی سوراخ میں داخل ہونے کے وقت، اپنی بل میں داخل ہونے کے وقت سکڑ جاتا ہے۔ چونکہ لومڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ مٹی کے اندر ہوتا ہے اور سوراخ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اندر جانے کے لیے لومڑی اپنے بدن کو سکڑ لیتا ہے، اسی طرح میں اس سوراخ سے اپنے بدن کو سکڑ کے داخل ہوا، کیونکہ سوراخ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر اطلاع کے کیسے داخل ہو گئے؟ حضرت ابو ہریرہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ کے اندر ہیں، تشریف فرما ہے؟ ویسے پہلے تو پتہ نہیں تھا، تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جس راستے سے بھی گزرتے تو آپ کی خوشبو مغتی رہتی تھی۔ ہاں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو آپ کی خوشبو پا کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے پر چل پڑے اور یہاں آ کر کے رک گئے، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پھر یہاں پہ ایک بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے پورے دیوار کا چکر لگایا، پورے باغ کا چکر لگایا، لیکن دروازہ نہیں ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اندر داخل ہوئے تھے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے چکر تو لگایا تھا، دروازہ ملا بھی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا، تو انہوں نے کہا دیا کہ مجھے دروازہ نہیں ملا، یعنی دروازہ کھلا ہوا نہیں ملا، کیسے اندر جاؤں میں؟ ٹھیک۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے دروازہ دیکھا ہی نہیں تھا، دروازہ تو تھا لیکن دروازہ نہیں دیکھا۔ وجہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے محبوب کو تلاش کرنے میں اتنے مشغول تھے، اتنے منہمک تھے کہ سامنے رہتے ہوئے بھی دروازہ نہیں نظر آیا۔ بسا اوقات ہم سامان تلاش کرتے ہیں، سامان ہاتھ میں موجود رہتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی حال حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہوا۔ اب دیکھا انہوں نے کہ ایک سوراخ ہے، اس سے اندر جایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے بدن کو بالکل پتلا کر لیا اور پھر اندر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب اندر جانے کے بعد یہ ساری باتیں ہوئی۔ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور میں تو اندر داخل ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لوگ میرے پیچھے ہیں، یہ لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کو تلاش کرنے کے لیے۔ فقال یا ابا ہریرہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نعلین پاک مجھے عطا فرمایا، یعنی مجھے نعلین پاک عطا فرما کر یہ ارشاد فرمایا۔ فقال، ارشاد فرمایا، اذهب بنعلیک ہاتین فمن لقیک من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ان دونوں نعلین پاک کو لے جاؤ، تو جو بھی شخص تجھ سے ملاقات کرے اس دیوار کے پیچھے، یعنی اس باغ کے پیچھے، جس سے بھی تیری ملاقات ہو جائے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ اس کا دل اس شہادت پر یقین رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی گواہی تو دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دل بھی اس گواہی پر مطمئن ہے۔ فبشرہ بالجنہ، تو تم اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو، یعنی جو بھی شخص جاؤ میرے جوتیاں لے کر کے، اور جس سے بھی ملاقات ہو جائے اس دیوار کے بعد، اس باغ کے بعد، اور وہ گواہی دیتا ہو اور اس کا دل اس پر مطمئن بھی ہو، تو اسے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نعلین مبارک بطور دلیل آپ کے ہاتھ میں تھما دیا کہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے حکم ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین پاک دیکھے گا تو یقین کر لے گا کہ ہاں یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہی سے آ رہے ہیں۔ اچھا، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ فکان اول من لقیت عمرہ ہونا چاہیے نا، فکان اول من لقیت عمرہ، ایک آنا کی خبر۔ تو سب سے پہلے جس سے میری ملاقات ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، وہ بھی تلاش کرنے کے لیے آ گئے۔ اچھا، فقال، حضرت عمر نے فرمایا، ما ہاتان النعلان، یہ نعلین کیا ہیں، یعنی کیوں اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، کیا وجہ ہے؟ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قلت ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثنی بہما، یہ دونوں نعلین پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ان دونوں نعلین کے ساتھ بھیجا ہے۔ من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ، کہ جس سے بھی میری ملاقات ہو جائے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کا دل اس گواہی پر مطمئن بھی ہو، تو میں اسے جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ یہ پیغام لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ فضرب عمر بین ثدیی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دونوں پستانوں کے بیچ میں
مارا۔ یہ صدیون جو ہے مرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور عورت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پستان۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے صدیون کا استعمال صرف عورت کے پستان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مانا جائے تو پھر مرد کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو بطور مجاز استعمال کیا گیا ہے۔ اگر پہلی والی لغت مانی جائے تو پھر مرد کے لیے تو حقیقت پاس میں آ گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے میرے سینے پر مارا، فخررت لاستی، یہ استن کا معنی ہوتا ہے مقعد، بیٹھنے میں جو حصہ زمین سے لگتا ہے وہ استن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کے سینے پہ مارا تو کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقعد کے بل نیچے گر پڑا، کمزور تھے، سینے پہ مارا وہ نیچے گر پڑے۔ فقال ارجع، اور حضرت عمر نے فرمایا واپس چلو، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرما رہے ہیں کہ اے ابو ہریرہ واپس چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا، یہاں پر ایک کچھ پوشیدہ ہے، ملا علی قاری نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ نہیں مارا تھا، بلکہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ واپس چلو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ مان نہیں رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا، میں جاؤں گا، اطاعت کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مصلحت کے پیش نظر وہ واپس جانے کے لیے کہہ رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے بات نہیں مانی تو انہوں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر پڑے۔ پھر جب دوبارہ حضرت عمر نے واپس جانے کے لیے کہا تو کیا ہوا دیکھیے، فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس ہو گیا۔ فاجہشت بالبکاء، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گریہ وزاری کی، یعنی رو رو کر کہا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا، انہوں نے مجھے مار دیا۔ وراکبنی عمر، اور عمر مجھ پہ سوار تھے، مطلب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف میرے اوپر سوار تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گریہ وزاری کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، اور دل میں حضرت عمر کا خوف تھا۔ اچھا، ابھی حضرت عمر پیچھے ہی تھے۔ وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِي، جبھی میں نے دیکھا کہ حضرت عمر میرے نقش قدم پر ہیں، یعنی بالکل قریب آ چکے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ فقلت، میں نے عرض کیا، لقیت عمر فاخبرته بالذی بعثتنی به، میں نے عرض کیا حضرت عمر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں اس بات کی خبر دی جس کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا تھا، یعنی انہیں خوشخبری دی۔ فضرب بین ثدیی ضربۃ خررت لاستی، تو انہوں نے میرے سینے میں اس قدر مارا کہ میں گر پڑا۔ فقال ارجع، اور پھر کہا کہ واپس چلو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا عمر ما حملک علی ما فعلت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کس بات نے آپ کو آمادہ کیا، تمہیں کس بات نے آمادہ کیا اس بات پر، اس کام پر جو آپ نے کیا، یعنی ایسا کرنے پر کس چیز نے آپ کو ابھارا، کیوں ایسا کیا؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابعثت ابا ہریرہ بن علیک من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ بشرہ بالجنہ، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نالین مبارک کے ساتھ بھیجا تھا کہ جس سے بھی کہ جو بھی شخص ان سے ملاقات کرے اور وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو، اس پر یقین رکھتا ہو، تو وہ اسے جنت کی خوشخبری دے دیں، کیا یہ کہہ کر آپ نے بھیجا تھا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا۔ قال، حضرت عمر نے عرض کیا فلا تفعل، آپ ایسا مت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں آپ ایسا مت کریں، فإنی اخشى ان يتکل الناس علیہا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی لوگ صرف کلمہ پڑھیں گے اور پھر اعمال نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، جو اعمال خیر ہیں ان کو چھوڑ دیں گے۔ فخلہم یعملون، آپ صلی اللہ تعالی وسلم انہیں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیں،
اعمال صالحہ کرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ خلا یخلی تخلیہ کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا، راستہ چھوڑ دینا، تو لوگوں کو چھوڑ دیں کہ وہ اعمال صالحہ کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخلہم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ انہیں چھوڑ دو، یعنی انہیں کام کرنے دو، نیک کام کرنے دو، اس پر بھروسہ نہ کریں۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ حدیث پاک ہے۔ اس سے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہوں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے کے لیے بھیج رہے ہیں، خوشخبری دینے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو کیوں مارا؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلے دوسرے سوال کا جواب سن لیجئے کہ حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وجوبی جس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور ایک ایسا حکم ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں عمل کیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پر یہ حکم بھی ایسا ہی تھا کہ اس پر عمل کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ عمل کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم وجوبی نہیں تھا، خوشخبری ان پر پہنچانا واجب نہیں تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اتنی بات۔ اچھا، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، ایک عمر اور ایک ابو بکر، ٹھیک ہے؟ اچھا، دو وزیر ہیں، حضرت عمر وزیر کی حیثیت ہے، وزیر کی حیثیت سے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اب وزیر کو بات سمجھ میں نہ آئے تو کچھ دیر کے لیے اس بات کو، اس اعلان کو روک دیا جاتا ہے، پہلے اس پر ڈسکس کر لیا جائے، اس پر رائے مشورہ کر لیا جائے، اگر درست ہو تو پھر اعلان کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وزیر کی حیثیت سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ خوشخبری مناسب نہیں ہے، لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے، تو پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ کر لیا جائے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر نے کچھ دیر کے لیے اس کو روکنے کا حکم دیا، اور پھر واپس جانے کا حکم دیا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو مارا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وزیر کی حیثیت سے تھے۔ وزیر کچھ دیر کے لیے کسی مصلحت کے پیش نظر کسی کام اعلان کو روکوا سکتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بات نہیں مان رہے تھے، تو ضرورت کے پیش نظر بقدر ضرورت اپنی طاقت کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا بقدر ضرورت، اور پھر واپس جانے کے لیے کہا۔ اچھا، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی وزیر ہو، دنیاوی حاکم ہو، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو مشورہ کرنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے کچھ دیر تک وہ حکم روکا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب رائے ہو، بڑے منصب والا ہو، چھوٹے منصب والے کو منع کر رہا ہے یا کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو صاحب رائے ہے اسے مشورہ کرنے کا حق ہے، کہ اب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب رائے ہونے میں کسی کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق تو بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو آپ کے صاحب رائے ہونے میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دو، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ بھروسہ کر لیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضرت ابو ذر نے کہا تھا کیا میں خوشخبری سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مت سناؤ، ورنہ لوگ کیا کریں گے؟ بھروسہ کر لیں گے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر بھی حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، پہلے مشورہ کر لیا جائے، اگر حکم ضروری ہوگا تو پھر آگے اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک حدیث پاک ہے، دیکھ لیجئے۔ وعن معاذ بن جبل قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، رواہ احمد، کہ جنت کی کنجیاں اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
यहाँ पर जुज़ तो बोला गया लेकिन मुराद कुल है। इससे पहले कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। हर जगह ऐसा ही कि हाँ, अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि इख्तिसार के पेश नज़र कह दिया जाता है, हाँ, इख्तिसार के पेश नज़र कह दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ? जन्नत की कुंजियाँ। जन्नत तो एक ही है, ताला तो एक ही होगा, फिर कुंजियाँ क्यों यहाँ पे जमा क्यों इस्तेमाल किया गया? तो इसकी वजह यह है कि हर फर्द की तरफ निस्बत करते हुए कि हर इंसान के लिए जन्नत की कुंजी यह है कि वो कलमे शहादत की गवाही दे। हाँ, तो इस एतबार से जमा का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जन्नत के मर्तबे तबक़े बहुत सारे हैं, तबक़े बहुत सारे हैं। कोई आला इल्लिकीन का मर्तबा है और उससे भी कम है, उससे भी कम है, बहुत सारे दर्जे हैं। तो हर दर्जे के लिए अलग अलग चाबियाँ हों, तो इस बुनियाद पर जमा का इस्तेमाल कर दिया गया। और ये भी हो सकता है कि जन्नत का मकाम और मर्तबा इस कदर बुलंद है कि ये जमा के दर्जे में इस्तेमाल कर दिया गया। बात समझ में आ गई? जी। चलिए।